پرویز الہی صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے، تو ان کے متعلق ایک الزام لگایا گیا ہے آپ کی گورنمنٹ سائڈ کی طرف سے کہ انہوں نے کسی کو اینٹیں ماری ہیں۔ اب جناب خدا کا خوف کریں کہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ڈپٹی فارمر پرائم منسٹر ہیں، چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور ویسے بھی چودھری پرویز الہی کے متعلق ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ اس قسم کے انسان ہیں، تو جو ان کی ریکمنڈیشن ہے، میں جناب پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا پھر بات کروں گا۔ جی سر، جو ان کی ریکمنڈیشن ہے، جو ڈاکٹرز وہ اپنے ریکمینڈ کرتے ہیں، سر ان کو ان ڈاکٹرز کی اجازت دی جائے۔ دیکھیں حمزہ شہباز جس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، اسی چودھری پرویز الہی نے ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، اور 2002 میں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ جب ایک پرویز مشرف نے ان سے سمجھوتا کر کے یہ باہر گئے تھے، تو حمزہ شہباز کو ادھر جتنی سہولتیں تھیں وہ چودھری پرویز الہی کے دور میں ملی تھی، تو کم از کم آپ ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ میرٹ تو کریں سر، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک 82 سالہ ہمارے وہ بزرگ ہیں، ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، جو جس ڈاکٹرز کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کم از کم ان ڈاکٹرز کو ان کے پاس جانے دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب، ان کو تو کسی نے روکا نہیں ہے، جب دل کرے جب چاہیں وہ اس ایوان میں آ سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو آپ نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے، تو اسپیکر صاحب ادھر موجود ہیں، آؤٹ آف کنٹری نہیں ہے، اگر آؤٹ آف کنٹری ہوتے تو میں اس پر ضرور کوئی رولنگ دیتا، اب وہ کیونکہ موجود ہیں تو وہ اس کا ڈیسیژن وہیں خود کریں گے۔ خواہش ہے کہ آپ نے بالکل کہا ہے کہ جو اسلم اقبال صاحب ہیں ان پہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے جتنے ان کو رپورٹڈ ان کو پتہ چلا ہے ان کیسز میں انہوں نے ضمانت کروائی ہوئی ہے، یہ نہ کہ وہ یہاں پر آئیں تو ایک جیسے بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈال کر لے جائیں گے، اس کی آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں، اور وہ جتنے بھی کیسز ہیں یا آپ ہمیں لسٹ دے دیں کہ ہاؤس میں ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں، اگر کوئی رہ گیا اس کی بھی بیل کرا لیں، اگر وہ سب کیسز کی بیل کرا کر یہاں پر اپنا اوتھ لینے آ جاتے ہیں تو یہاں سے باہر سے ان کو ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس پہ جناب ذرا وضاحت کر۔ سر اس پہ لسٹ منگوا لیتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی ہمیں ڈر ہے ابڈکشن کا کہ میاں اسلم اقبال صاحب ادھر پہنچ تو جائیں گے، لیکن جب یہاں سے نکلیں گے تو ان کو ابڈکٹ کیا جائے گا۔ جناب آپ اس بارے میں یہ بڑا سیریس کنسرن ہے، یہ ہمارے جو ممبرز ہیں اور ہم پورے اس بات پہ متفق ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ تو ہاؤس چلنا بھی آگے مشکل ہو جائے گا۔ جناب اس پہ آپ ضرور اس کنسرن کو آپ ایڈریس کریں اور اس کو آپ دیکھیں اور اس کو اس طرح لائٹ نہ لیں جناب۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی۔ جی میں دعوت دیتا ہوں کرنل شعیب امیر ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں اس ایوان کی وساست سے اپنی ضلع لیا کی عوام کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب پورا ضلع جو ہے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور الحمدللہ 2 MNA اور 5 MPA کی سیٹیں انہوں نے عمران خان کے نظریے کو جتوائیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ میں ساؤتھ پنجاب اور اسپیشلی ہمارا پسماندہ ڈسٹرکٹ لیا ہے، اس کے لیے کوئی خاطر خواہ فنڈز نہیں رکھے گئے، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا استحصال ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک ہم جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ نہیں بناتے، کیونکہ جس طرح تخت لاہور فنڈز کی بندر بانٹ اپر پنجاب کے ڈسٹرکٹس کے لیے کرتا ہے، ویسے تو مجھے اس بجٹ پوری کتاب کے اندر ڈسٹرکٹ لیا اور خاص کر ساؤتھ پنجاب کے، آپ بھی ساؤتھ پنجاب سے ہی ہیں، تو مجھے تو اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی پروجیکٹ ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کے لیے فنڈ بھی رکھے گئے ہوئے ہوں۔ صرف ان پروجیکٹس کے لیے فنڈ اس دفعہ رکھے گئے ہیں جن سے کاسمیٹک، اور جناب اسپیکر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے صوبے کے لیے کاسمیٹکس کتنی ضروری ہے، اسی لیے زیادہ فنڈز رکھے جاتے ہیں ان پروجیکٹس کے لیے۔ جس طرح پنجاب کو چلایا جا رہا ہے اور اوپر سے ہماری وفاقی گورنمنٹ IMF کی شرائط تلے جیسے دبی جا چکی ہے،
इससे लगता है कि जो महंगाई का मौजूदा तूफान चल रहा है इसमें बहुत जल्द और इजाफा होने जा रहा है। जैसे गैस, तेल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो लगता है कि हमारी पंजाब की बेचारी गरीब आवाम को वो राशन बैग जिनके ऊपर रिजेक्टेड और कबूतरों वाले बाबे की तस्वीर लगी हुई है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। अगर इतना ही अवाम का जज्बा है तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बहुत पसमानदा है लिया, उधर इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए। बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं उधर। मेरे दो हैं के नवाकोट और खैरे वाला, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट इस्तेमाल करवा ले तो आपको इतनी उधर जमीनें मिलेंगी कि आप उधर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल जोन प्लान कर सकते हैं। उस पर जरा सोचा जाए। इसके अलावा मेरे हलका के किसानों में बहुत ज्यादा इस्तिराब पाया जाता है कि किसी ने, जो पुराने नुमाइंदे थे इधर, उन्होंने शोशा छोड़ा हुआ था कि कोई सोलर प्रोजेक्ट उधर सोलर पार्क बनाया जा रहा है। जनाबे वाला, मेरी इसमें गुजारिश है कि अगर सोलर पार्क हुकूमत ने बनाना ही है तो वो जो सरकारी जमीनें उधर इतनी ज्यादा पड़ी हुई हैं उनके ऊपर बनाया जाए, ना कि गवर्नमेंट प्राइवेट बंदों की माल की जमीनों के ऊपर बनाया जाए। अगर इस तरह किया गया तो काफी लोग उधर एजिटेट करेंगे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट खटाई में जा सकता है। मेरे पसमानदा हल्के चौक आजम और चुबारा में दानिश स्कूल और बरानी यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके ऊपर मैं तवज्जो चाहूंगा जनाब वजीर खजाना साहब की कि मेरे हल्के में चौक आजम चुबारा में दानिश स्कूल और बरानी यूनिवर्सिटी जो है उसको प्लान किया जाए ताकि लोगों की एजुकेशन उधर अच्छी हो सके। इसके अलावा आप जनाबे वाला क्लच प्लेटों वाली सरकार के लिए एम्बुलेंस जरूर चलाएं, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि कम अज कम उससे पहले मेरे हल्के के BHUs और RSCs की एम्बुलेंसेस पहले पूरी कर दी जाएं, उधर की दवाइयां पहले पूरी कर दी जाएं। और जिस तरह THU चौक आजम और THQ चुबारा की रीवैम्पिंग के लिए अप्रूवल पहले हो चुकी है, कुछ फंड्स उसके बकाया हैं, उन फंड्स को दे दिया जाए। इसी तरह चौक आजम THQ का जो ट्रॉमा सेंटर है उसकी भी अप्रूवल हुई है, उसके लिए फंड्स दे दिए जाएं। इसी तरह गर्ल्स कॉलेज नवाकोट और गर्ल्स कॉलेज जमाल छपरी नियर कंप्लीशन है, सिर्फ अभी उधर क्लासेस शुरू होनी है और बड़े थोड़े से फंड्स चाहिए उसके लिए, वो दिए जाएं ताकि क्लासेस शुरू हो सकें। इस तरह चौक आजम की एक सेवरेज स्कीम है, उसका सिर्फ 7% या 10% काम रहता है, सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से वो रुका हुआ है, उसको भी प्रायोरिटी दी जाए।